بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. حضرات سامعین، علماء کرام، تقریر شروع کرنے سے پہلے کیونکہ اسی عشرے کی یہ آخری مجلس ہے، میں آپ حضرات کا، تمام مسلمان بھائیوں کا، علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو مجھے محبت دی اور میں نے یہاں جس اپنائیت کو محسوس کیا ہے، انشاءاللہ وہ زندگی بھر یاد رہے گا. اور میں اللہ کی بارگاہ میں، محمد رال محمد کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک بطفیل محمد رال محمد آپ تمام حضرات کو شاد اور آباد رکھے، آپ حضرات میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد دکن کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بڑی عزت دی. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ پھر آپ حضرات کو ضامن دینے کے لیے آؤں گا. آج حضور اکرم اور قرآن کے موضوع پر میری چھٹی گفتگو ہے، چھٹی نشست ہے. میں نے کوشش کی کہ حضور اکرم کے زندگی کے ہر پہلو پر آپ سے بات کر سکوں، لیکن جو مجھ سے ہو سکا ہے میں نے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے رسول کے زندگی کے ہر پہلو پر بات کی ہے. میں نے کیا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ختمی مرتبت کی ذات سمجھ میں آ جاتی تو آل محمد از خود سمجھ میں آ جاتا، لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ حضور اکرم سمجھ میں نہیں آیا، اور جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو علی سمجھ میں نہیں آئے، بطول سمجھ میں نہیں آئی، حسن اور حسین سمجھ میں نہیں آئے. مقصد رسول ہے، اور رسول کو مسلمانوں نے جس طرح کتابوں میں پیش کیا ہے، جب ان کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں تو شرم سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. پھر کتابیں چھپتی ہیں فارغ میں وہاں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں
وہ ان کا پرچم جلاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دو ہی مکتب فکر ہیں، معاف کرنا تنقید کے حساب سے نہیں۔ اور جتنے مسلمان ہیں انہوں نے رسول کو لیا صحابہ کرام سے، ہم شیعوں نے رسول کو لیا آل محمد سے۔ اب جیسے صحابہ کرام نے رسول کو سمجھا، ان کے پیروکار ویسے ہی رسول کو مانتے ہیں، اور جیسے آل محمد نے رسول کو سمجھا ہم ایسا ہی رسول کو مانتے ہیں جیسے آل محمد نے ہمیں کہا۔ اب آپ دیکھتے ہیں، اور آج کی تقریر یہاں سے میری شروع ہوتی ہے، میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم کے زندگی پر ہمیں بیان کرنا ہے محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ پر نہیں گفتگو ہو رہی، گفتگو ہو رہی ہے محمد رسول اللہ پر، گفتگو ہو رہی ہے محمد رسول اللہ پر۔ اور میں نے یہی عرض کیا تھا، جہاں سے آج کی میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی گواہ آیا، اور آج کی تقریر میری اس آیت سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ شہید کی معنی حاضر ناظر کی ہے، شہید معنی حاضر ناظر۔ اب اللہ نے جب حضور اکرم کے لیے ارشاد فرمایا تو سورۃ نساء میں ارشاد ہوا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے حبیب کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر نبی اپنی امت پر شہید ہوں گے اور آپ تمام انبیاء پر شہید ہوں گے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہ ہوگا اور آپ تمام انبیاء پر گواہ ہوں گے۔ اب یہی فرق ہے رسول میں اور میرے مولا علی میں، کہ رسول انبیاء پر شہید ہے اور میرا مولا علی رسول پر شہید ہے۔ یعنی ایک جملے میں قبلہ اب یہ کروں کہ جب تمام انبیاء کو نبوتیں مل رہی تھی تو رسول دیکھ رہا تھا، اور جب رسول کو نبوت مل رہی تھی تو علی دیکھ رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا مسلمانوں نے کیا؟ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرا مقصد ہے، کہ آج اگر میں عزاخانہ زہرا حیدرآباد دکن میں صرف ایک لفظ کہہ دوں تو شاید کل اخباروں میں آ جائے۔ اگر میں کہہ دوں کہ فلاں نبی رسول سے افضل تو کہیں گے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ ہمارا رسول سید الانبیاء ہے۔ تو اگر واقعی آپ دل سے مانتے ہیں یا زبان سے، آئیے قبلہ قرآن حکیم کی طرف چلتا ہوں۔ مسلمانوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی جو میں نے عرض کیا تھا، اب جناب ابو طالب کو چھوڑ کر، کیونکہ میں نے ہر شخصیت پر گفتگو کی ہے، آج کی میری گفتگو ہے کہ مسلمانوں نے یہاں تک لکھا کہ حضور اکرم کے والدین جو تھے وہ کافر تھے۔ صرف کافر نہیں لکھا، ان کو جہنمی لکھا، کہ حضور اکرم کے والدین جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ تو پھر معاف کرنا، جو رسول اپنے والدین کو نہ چھڑا سکے وہ آپ کو کیا چھڑائے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے قریب بیٹھنے والا، جو رسول اپنے والدین کو نہ بچا سکے وہ تمہاری شفاعت کیا کریں گے؟ اب آئیے الفاظ یہ ابھی پوری توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اور قبلہ علی نقی صاحب جعفری صاحب آئے ہیں قبلہ، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے جب علماء کرام میری تقریر میں آتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمت افزائی بھی ہے، عزت افزائی بھی ہے، اور جب تمام مسلک کے علماء اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ چلتا ہوں میں قرآن حکیم کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ قصص کے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ تم پلانا۔
شاید میں سمجھا نہیں سکا. دیکھو میں جو 5 تقریریں کی ہیں ان کا مقصد کیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ تم پلانا. اگر اس آیت پڑھنے سے پہلے میں یہ کہتا کہ اللہ نے رسول کی والدہ پر وحی کی، علی کی والدہ پر وحی کی، ارے یہ کیسا، وحی تو نبی پر ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جناب موسیٰ کی ماں نبی تھی؟ کیا جناب موسیٰ کی ماں وحی تھی؟ کیا جناب موسیٰ کی ماں نبی تھی؟ اس پر اللہ نے وحی کیا. اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کی ماں پر وحی کیا کہ اپنے بیٹے کو دودھ تم پلانا. فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور بی ہاں ماں کا دل ہے، اگر ڈر ہو تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال دینا، پانی میں ڈال دینا. اور میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ موسیٰ امانت ہے، تیری امانت ہے، اور میں تیری امانت کو آپ کے پاس واپس کروں گا کیونکہ میں نے اس کو نبی بنایا ہے. آپ نے اندازہ لگائے، چھوٹی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ تم پلانا. بڑی بات کر رہا ہوں حیدرآباد دکن میں. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کیا کہ اپنے بیٹے کو دودھ تم پلانا، اور اگر ڈر لگے تو اس کو تابوت میں بند کر کے پانی میں ڈال دینا. اور ڈرنا نہیں، حزن نہ کرنا، خوف نہ کرنا. یہ امانت ہے آپ کی ہمارے پاس، ہم اس کو تیری طرف واپس کریں گے. ہم نے اس کو رسول بنایا ہے، ہم نے اس کو رسول بنایا ہے. اور پھر اللہ نے ساتھ فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ، ہم نے تمام دائیوں کا دودھ اس پر حرام قرار دیا. ہم نے تمام دائیوں کا دودھ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے تمام حرمنا علیہ من قبل، ہم نے تمام دائیوں کا دودھ اس پر حرام قرار دیا. ارے یہ تو موسیٰ کی، اور جناب موسیٰ جب پیدا ہوئے تو جناب لوخا نے، جناب موسیٰ کی والدہ نے اس کو تابوت میں بند کیا، دریا میں ڈال دیا. 3 دن سے لے کر 7 دن تک ہے کہ وہ دریا میں رہا، دریا میں رہا، تابوت تیرتا رہا. والے تو مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ارے تم تو کہتے ہو کہ ہم رسول جیسے، ہم رسول جیسے، ہم رسول جیسے، تو آپ ایسے کریں کہ آپ کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو پیٹی میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. کیوں؟ اگر تابوت میں سوراخ ہوتا تو پانی پڑ جاتا، تابوت ڈوب جاتا، اور اگر سوراخ نہیں تھا تو بغیر ہوا کے بچہ زندہ کیسے رہا؟ بچہ زندہ کیسے رہا؟ بچہ زندہ کیسے رہا؟ اور اللہ نے کہا قرآن میں کہ ماں کے بغیر کسی کا دودھ نہیں پیا، اور تم نے رسول کو ایک کا نہیں 7 کا 13 گائیوں کا دودھ پلایا. ارے حیا کرو، شرم کرو. جو موسیٰ ماں کے بغیر کسی غیر کا دودھ نہیں پیتا، جو موسیٰ ماں کے بغیر کسی اور کا دودھ نہیں پیتا، وہ رسول کے لیے کہتے فلاں کا دودھ پیا، فلاں کا دودھ پیا، فلاں کا دودھ پیا. ہم رسول کو، وہ رسول، ہم کتاب والے رسول کو نہیں مانتے، ہم قرآن والے رسول کو مانتے. جو قرآن کا رسول ہے، جو قرآن کا رسول ہے، اس رسول کو مانتے ہیں. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب یہی جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں آئے، بچہ تھا، دیکھو اللہ نے کسی نے محبت سے کہا، یہ الفاظ ہے سورت طٰہٰ کے. سورت طٰہٰ مکی سورت ہے، سورت کثف مکی سورت ہے. ارشاد ہوا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ
محبت منی موسیٰ میں تم سے محبت کرتا. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ میں تم سے محبت کر رہا ہوں. موسیٰ میں تم سے محبت کر رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں دشمن کے گھر میں بھیج رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. موسیٰ میں تم سے محبت کر رہا ہوں. میں اللہ تم سے محبت کر رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں دشمن کے گھر میں بھیج رہا ہوں. میں نے تمہارا انتظام پہلے کیا ہے. میں اللہ عادل ہوں. میں کبھی آسیہ کو فرعون کے گھر میں نہ بھیجتا. میں نے آسیہ کو فرعون کے گھر میں اسی لیے بھیجا ہے وَلْتُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. اب کب آ گیا یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر رسول سمجھ میں آ جائے گا. پتا چلا ابھی وہ جملہ نہیں کہتا کیونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں کہ اللہ نے جناب آسیہ کو فرعون سے بھی محفوظ رکھا. بھیجا کیوں تھا کہ یہاں میرا معصوم نبی آئے گا. پتا چلا اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ پہلے معصوم کے آنے کا انتظام کرتا ہے پھر معصوم کو بھیجتا ہے. دیکھیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے کیا کہا ہے. ارے جو اللہ ابھی وہی جملہ کر دوں. اگر کہہ دوں کہ جناب موسیٰ رسول سے افضل تو کل اخباروں میں آ جائے گا عبدالحکیم سے بڑھ کر کوئی کافر نہیں. ارے تو پھر اگر واقعی رسول کو سید الانبیاء مانتے ہو تو سب سے پہلے رسول کے والدین کو موسیٰ کے والدین سے افضل ماننا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ موسیٰ کے آنے سے پہلے اس کا انتظام کرتا ہے کہ آسیہ کو بھیجتا ہے تو جو آسیہ مومنہ ہے کوئی مسلمان بتائے. آج تو کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں, میں ان کو کہتا ہوں کیا کسی تاریخ میں بتاؤ, کسی تفسیر میں بتاؤ کہ جناب آسیہ جو رسول نے فرمایا کہ 4 عورتیں نساء العالمین ہیں, یہ تو فرعون کی بیوی تھی. کسی کتاب میں دکھاؤ. نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا, کام کیا کیا تھا, نبی کی پرورش کی تھی. آسیہ نے بچوں کو قربان نہیں کیا تھا. ارے جو آسیہ موسیٰ کی پرورش کرے وہ تو نساء العالمین ہے, تو جو ابو طالب پرورش کے ساتھ بچوں کو قربان کر دے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات قبلہ. میں نے کیا کہ جب تمہارے سمجھ میں موسیٰ ہی نہیں آیا تو تمہاری سمجھ میں رسول کیسے آئے گا؟ تمہاری سمجھ میں رسول کیسے آئے گا؟ پہلے موسیٰ کو سمجھو, آدم کو سمجھو, ابراہیم کو سمجھو, نوح کو سمجھو. جب تمہاری وہی سمجھ. اب میں تمام آپ حضرات ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے, شعیب ابو طالب میں رسول کیا کرتا تھا؟ علی کو سلاتا تھا رسول کے بستر پر اور رسول کو سلاتا تھا علی کے بستر پر. آپ مجھے کوئی سائنسدان سمجھائے, آپ حضرات مجھے سمجھائیں. شعیب ابو طالب میں رسول کی عمر کیا تھی؟ 45 برس. علی کی عمر کیا تھی؟ 15 برس. تو یہ کافر اندھے ہو گئے تھے. یہ بچہ, یہ بڑا جملہ میں نے کہا ہے پھر جو میرے قریب بیٹھے ہیں. شعیب ابو طالب میں جناب رسول کی عمر ہے 45 برس, علی کی عمر ہے 15 برس. بچہ تھا تو کیا اندھے ہو گئے تھے؟ ان کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ یہ بچہ ہے وہ رسول ہے. تو پھر یہ جناب ابو طالب کیا کرتے تھے کہ 45 برس کے نوجوان کو سلاتے تھے 15 برس کے بچے کے بستر پر, اور 15 برس کے بچے کو سلاتا تھا رسول کے بستر پر. اب دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی. یا تو کہو کہ یہ واقعہ غلط ہے
अगर तुमने वाक्या गलत कहा तो फिर कुरान से हाथ उठाना पड़ेगा। यो तो या तो मानना पड़ेगा कि जब नबूवत इमामत के बिस्तर पर आती है तो इमाम लगता है, और जब इमामत नबी के बिस्तर पर आती है तो नबूवत समझ में आती है। तो ये जनाबे आइए कमला इसको साथ देना चाहता हूँ। ये अल्फाज हैं कुरान के, समझने की कोशिश करें। ये अल्फाज हैं सूरत हूद के। इरशाद हो रहा है वस्नइल फुल्क बिअयनिना व बय्यिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। मेरे नूह कश्ती बना, मेरी निगरानी, मेरे आंखों के सामने, मेरी निगरानी में कश्ती बना, वही के मुताबिक, मेरे हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ, मेरी निगरानी में, मेरी आंखों के सामने कश्ती बनाओ, वही के मुताबिक बनाओ। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। लेकिन वो एक बात याद रखना, जो कश्ती के मुखालिफ हों उनके बारे में मुझे सिफारिश न करना। बड़ा जुमला फिर खा गए मेरे करीब बैठने वाले। ये कुरान की आयतें हैं, कोई हदीस तो नहीं है। नूह कश्ती बनाओ, मेरी नजरों के सामने, मेरी आंखों के सामने, वही के मुताबिक बनाओ। लेकिन एक बात नूह याद रख, तू साहिब शरीयत है, उलुल अज़म पैगंबर है, लेकिन एक बात याद रखना, वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। जो कश्ती के दुश्मन हो उनके बारे में मुझे सिफारिश न करना। अगर तूने सिफारिश भी की तो मैं इनको गर्क कर दूंगा। बड़ा जुमला है समझने के लिए। नूह कश्ती बना, कश्ती बना, कश्ती बना, मेरी आंखों के सामने, नजरों के सामने। और याद रखना, जो कश्ती के दुश्मन हैं उनके बारे में मुझे सिफारिश न करना, मैं उनको गर्क कर दूंगा, मैं उनको गर्क कर दूंगा, मैं उनको गर्क कर दूंगा। और ये ऐसी हदीस है, उलमा कराम बैठे हैं, सर पर कोई मुसलमान कुरान कहे कि ये हदीस सही नहीं है, ये ज़ईफ़ है, तो मैं खिताब छोड़ दूंगा। रसूल ने भी फरमाया मसलो अहल बैती का मसले सफीनते नूहिन फमन रकबहा नजा वमन तखल्लफा नहा गरक़ हवा। मेरी अहल बैत की मसल भी कश्ती नूह की तरह है, जो सवार हुआ, जो सवार हुआ वो नजात पा गया, और जिसने छोड़ा वो हलाक भी हो गया, गर्क भी हो गया, गुमराह भी हो गया। और मुसलमान भाई बताओ, मुसलमान भाई बताओ, अरे बेटे से ज्यादा कोई सहाबी हो सकता है? बीवी से ज्यादा कोई सहाबिन हो सकती है? अल्लाह ने कहा जो कश्ती के बारे में, कश्ती के बारे में नहीं। एक जुमला 2 मिनट सस्पेंस में रखना चाहता हूँ, 2 मिनट सस्पेंस में रखना चाहता हूँ। ये अल्फाज है सूरत अनकबूत के, वअनजयनाहु वअसहाबस सफीनत। हमने नूह को नजात दी और कश्ती के सहाबों को, नूह के सहाबों को नहीं। बड़ा जुमला फिर खा गए। अब इससे ज्यादा जुमला मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सूरत अनकबूत के आयत वअनजयनाहु वअसहाबस सफीनत वजअलनाहा आयतन लिलआलमीन। हमने नूह को नजात दी और जो कश्ती के सहाबी थे, कश्ती के, नबी के नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरा ताल्लुक नूह से नहीं कश्ती से है, कश्ती से है। जो कश्ती के सहाबी थे हमने उसको बचाया और हमने आलमीन के लिए कश्ती को आयत करार दिया, दलील करार दिया। अब सहाबी बीवी से ज्यादा कोई सहाबी नहीं। वो बीवी वाले से पूछो, अरे बेटे से ज्यादा कोई बड़ा सहाबी नहीं। गलती क्या थी कि कश्ती के दुश्मन थे, कश्ती के दुश्मन थे।
اور اللہ نے فرمایا نوح ایک بات یاد رکھنا، جو کشتی کا دشمن ہو اس کے بارے میں مجھے سفارش نہ کرنا، میں ان کو غرق کر دوں گا۔ پہلے تو مسلمان بھائی بتائیں، ارے کشتی ہے کھجور کی بنی ہوئی ہے، کوئی مسلمان کہے کس کشتی میں عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، تو میں خطابت چھوڑ دوں، مذہب چھوڑ دوں؟ کہے گا کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے ارادے سے بنی ہے، اس میں عیب نہیں ہے۔ ارے جو لکڑی کی کشتی ہے اس میں تو عیب نہیں ہے، تو پھر اہل بیت کہاں، نوح کی کشتی کہاں؟ وہ کشتی کھجور کی بنی ہوئی، یہ کشتی نور کی بنی ہوئی۔ اس کشتی کا طوفان سے تعلق، اس کشتی کا قرآن سے تعلق، اس کشتی کا طوفان سے تعلق، اس کشتی کا قرآن سے تعلق۔ ارے اس کشتی کا ہر جنس سے الحاق تھا، اور یہ کشتی اہل بیت ہر رجس سے پاک، ہر رجس سے پاک۔ ارے تم پر معاف کرنا، جس نے نوح کی کشتی کو چھوڑا، چاہے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ غرق ہو جاتی ہے، تو پھر جس نے بھی اہل بیت کو چھوڑا، نعرہ حیدری، سمجھ لے آ گئی بات؟ ارے جناب نوح کی بیوی جناب نوح سے لڑی تو نہیں تھی، جنگ تو نہیں کی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ تو جناب نوح کی کشتی تو ہر عیب سے پاک ہے جو کھجور کی بنی ہوئی تھی، اور تم رسول کے اہل بیت سے عیب نکالتے ہو، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا۔ آئیے چلتا ہوں ایک حدیث پڑھ کر پھر قرآن حکیم کی طرف آتا ہوں۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، کہ بلا ایک حدیث ہے، یہ میں کبھی نہ پڑھتا، لیکن متعدد مقامات پر بخاری شریف میں آئی ہے، متعدد مقامات بخاری شریف میں آئی ہے۔ وہ حدیث ہے جب رسول نے خیبر میں پڑھی تھی، خیبر میں رسول نے پڑھی تھی، خیبر میں رسول نے پڑھی تھی، کیا کہا تھا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَرَارًا غَيْرَ فَرَارٍ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ کل ضرور علم دوں گا، کل میں رسول ضرور علم دوں گا مرد کو جو قرار ہوگا، ہر فرار کا غیر ہوگا، ہر فرار کا غیر ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اور وہ اللہ اور رسول سے وہ بھی محبت کرتا ہوگا۔ کل میں قبلہ حیران ہوں، قرآن شاہد ہے، سورۃ انفال شاہد ہے کہ ہر جنگ میں رسول نے ہر سپاہی کو، ہر صحابی کو اتنا حصہ دیا، یکساں حصہ دیا، برابر حصہ دیا، جو لڑتا تھا اس کو بھی وہی، جو نہیں لڑتا تھا اس کو بھی وہی، جو لڑتا تھا اس کو بھی وہی، اور جو نہیں لڑتا تھا اس کو بھی اتنا حصہ۔ جنگ خیبر واحد جنگ ہے جس میں رسول نے علی کو دگنا حصہ دیا۔ ابھی ایک بلا میرا بڑا جملہ آپ حیدرآباد دکن والے کھا گئے ہیں، مجھے ریپیٹیشن کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن پڑ گئی ہے تو میں کیا کروں۔ میں نے کہا ہر جنگ میں رسول نے ہر صحابی کو یکساں حصہ دیا، لیکن خیبر میں علی کو دگنا حصہ دیا، علی کو دگنا حصہ دیا۔ اور جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، تو کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کل علم دوں گا مرد کو، اور مرد کو عورت کے حصے میں دگنا ملتا ہے۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟
سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ میں نے عرض کیا آئیے ایک آیت پڑھ کر پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ حدیث ہے سیرت حلبیہ کی۔ سیرت حلبیہ اور کتابوں میں بھی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ میں نے عرض کیا آئیے ایک آیت پڑھ کر پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ حدیث ہے سیرت حلبیہ کی۔ سیرت حلبیہ اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن جہاں سے میں بات پڑھنا چاہتا ہوں وہ وہیں سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ تین سابق ہیں لم یکفروا باللہ طرفت عین، جنہوں نے آنکھ جھپکنے کے لیے بھی اللہ سے کفر نہیں کیا، آنکھ جھپکنے کے لیے بھی اللہ سے کفر نہیں کیا۔ حزقیل مومن من آل فرعون، رسول نے فرمایا پہلے وہ حزقیل مومن جو آل فرعون سے تھا، حبیب النجار صاحب یاسین، دوسرا حبیب نجار جو صاحب یاسین تھا، وہ علی بن ابی طالب وہ افضلہم، اور تیسرا ابو طالب کا بیٹا علی ہے جو ہر سابق سے افضل ہے۔ اب بڑا جملہ کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ اب آئیے تو بڑا دو آیتیں پڑھ کر آپ کے گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، دو آیتیں پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور قبلہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ سورت آل عمران کی آیت ہے، سورت مومن کی آیتیں ہیں۔ ایک کا مثال دے کر میں آپ کو قریب لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہ سورت مومن کی آیتیں ہیں۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذْبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ وہ ایک مرد مومن تھا، کہا کس نے؟ جو مرد مومن تھا، فرعون کی آل میں سے تھا۔ اب ایک مرد مومن تھا، اس نے کہا جو فرعون کی آل میں سے تھا، اس نے کہا جناب موسیٰ کے لیے کہ تم اس رجل کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور اپنے پروردگار کی طرف سے تمہارے طرف معجزات لے کر آیا ہے، نشانیاں لے کر آیا ہے۔ ارے بھائی اگر جھوٹا ہے تو اس کی جھوٹ اس پر، اور اگر سچا ہے تو جو تم سے وعدہ کرتا ہے جنت کا تمہیں بھی ملے گا۔ اور ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ جھوٹے کو ہادی نہیں بناتا۔ ایک ایک جملے میں نقطہ ہے، اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا، اور جب جھوٹے کے پاس خود ہدایت نہیں تو وہ ہادی کیسے بنے گا؟ اللہ جھوٹے کو ہادی نہیں بناتا۔ اب میرے دوستو یہ ہے، آپ نے شاید اندازہ نہیں لگایا، میں نے کیا میرے دوستو میرے بزرگوں، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک مرد مومن تھا جو فرعون کی آل میں سے تھا، مرد مومن تھا فرعون کی آل میں سے تھا مرد مومن، آل تھا فرعون کی۔ 1400 برس میں مسلمانوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ ارے آل مانے تابع داری کرنے والا، آل مانے امت، تو اگر آل کی مانے ہے اتباع کرنے والا
تو وہ جو ایمان کو چھپا رہا تھا وہ تو اتباع کرتا تھا جناب موسیٰ کی، تو اللہ کا تھا کہ وہ موسیٰ کی آل میں سے تھے. اگر فرعون کی اتباع کرتا تھا تو اللہ نے مومن کیوں کہا؟ دیکھو بڑا جملہ میں کر رہا ہوں. پھر سنے وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہا ہے کہ مرد مومن نے جو فرعون کی آل میں سے تھا، جو ایمان کو چھپاتا تھا، ایمان کو چھپاتا تھا، کہا ایک مرد مومن نے جو فرعون کی آل میں سے تھا. تو بھائی بتاؤ، اب آل کی معنی بتاؤ، کیا یہ قرآن ہے حدیث نہیں؟ تو تم نے تو یہی کہا تھا کہ آل کی معنی ہے تابع داری کرنے والا. ہم ساری امت رسول کی آل ہے، ہم ساری امت رسول کی آل ہے. ہاں تو پھر یہاں دکھاؤ کہ ساری امت اتباع کرنے والا، تو وہ پیروی کرنے والا تھا جناب موسیٰ کی. تو اللہ نے فرعون کی آل کیوں کہا؟ اسی لیے کہ فرعون کا سگا چچا زاد بھائی تھا. اب ایک بڑا جملہ آپ کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرنا. وہ جو حزقیل تھا کیونکہ وہ فرعون کا سگا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے اللہ نے آل فرعون کی کہا. اور اللہ نے کہا عبدالحکیم اگر کوئی نبی کی اتباع کرے، مسلمان ہو جائے، تو مسلمان ہونے کے بعد اس کا خاندان تبدیل نہیں ہوتا. بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے، بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے. عبدالحکیم کلمے پڑھنے سے کتنا بڑا جملہ میرا پھر آ گئے. کلمے پڑھنے سے کسی کا نسب تبدیل نہیں ہوتا. عبدالحکیم اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ شیخ رہتا ہے، سیدنا نہیں رہتا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں پتا چلا اسلام لانے سے وہ رسول کی آل نہیں بنتا، اس کا خاندان تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا. اسی لیے چچا زاد بھائی. اور کتنا اللہ نے صاف کہا ہے. ابھی مسلمان بھائی یہ سادہ تو جناب فاطمہ، پھر علی آل میں کیسے؟ ارے اللہ نے بتایا کہ آل تمہیں تو سگا چچا زاد بھائی آتا ہے، سگا چچا زاد بھائی آل میں آتا ہے. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ 600 برس تک، 600 برس، ایک سال نہیں، 600 برس تک حزقیل نے اپنے ایمان کو چھپایا. 600 برس تک، 600 برس تک. لیکن بات کیا تھی؟ اپنے کو بھی بچاتے تھے، موسیٰ کو بھی. موسیٰ بھی بچ جائے، نبی بھی بچ جائے، میری جان بھی بچ جائے. 600 برس تک، 600 برس تک اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. 600 برس تک اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. 600 برس تک. اور میرے مسلمان بھائی، اللہ نے اس کو مومن کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. ایمان کو بھی چھپاتا تھا، ایمان کو بھی چھپاتا تھا. ارے کئی کتابیں چھپی ہے انڈیا سے. ارے یہ شیعہ حق کو چھپاتے ہیں. یہ تقیہ جو ہے نا، یہ تقیہ ان کے پاس ہے، تقیہ کرتے ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بے وقوفو، تم نے تقیہ کی معنی ہی نہیں سمجھی. پہلے یہ بتا کہ وہ حزقیل اگر 600 برس تک ایمان چھپا کر مومن رہ سکتا ہے اسی لیے کہ نبی بچ جائے، تو اگر ابو طالب نے خاموشی میں رسول کو بچایا، نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، گھبرائے نہیں میرے بھائی. میں پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، گھبرائے نہیں.
پھر قرآن حکیم کی طرف چلتا ہوں، پھر قرآن حکیم کی طرف چلتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رسول، ہمارے رسول، یہ ہمارے رسول جس کے لیے اللہ سورت یونس میں کہتا ہے، سورت یونس مکی سورت ہے، گھبرائیں نہیں۔ اسی سال میں نہیں بتاؤں گا کہ میں مکی کیوں کر رہا ہوں، 12 مہینے سوچنا، پھر 12 مہینے کے بعد آج بتاؤں گا کہ میں مکی کیوں کرتا ہوں۔ اللہ نے سورت یونس میں رسول کو مخاطب کر کے فرمایا، وما تکون فی شان، وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ میرے حبیب تو کسی حال میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ میرے حبیب تو کسی حال میں بھی ہو، چاہے تو قرآن پڑھتا ہو، چاہے کوئی اور عمل کرتا ہو، میرے حبیب 24 گھنٹے میری نظر آپ کی قسمت پر رہتی ہے تاکہ آپ کو کوئی داغ نہ لگ جائے۔ ارے بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، ارے جس رسول پر 24 گھنٹے اللہ کی نظر ہو وہاں تمہیں عیب کیسے نظر آتا؟ اور بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، جس رسول پر 24 گھنٹے اللہ کی نظر ہو۔ نہیں پھر چاہ رہا ہے کہ بننا چاہتا، پھر چاہ رہا ہے کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے روشنی کی جب زمین پر پڑ جاتی ہے، مجھے قسم ہے رات کے اندھیرے کی جب وہ زمین کو گھیرے میں لے کر آتی ہے۔ میرے حبیب قبلہ دو فعل، دونوں فعل ماضی، دو فعل، دونوں فعل ماضی، دو فعل، سمجھو۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی روح میرے ساتھ چل رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے حبیب مجھے قسم ہے رات دن کی، میرے حبیب مجھے قسم ہے وقت کی، میرے حبیب مجھے قسم ہے لمحے لمحے کی، میرے حبیب مجھے قسم ہے لمحے لمحے کی، رات کی، دن کی، وقت کی، لمحے لمحے کی قسم ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے حبیب تو جب سے ہے ایک لمحے کے لیے بھی میں تم سے الگ نہیں ہوا۔ کہنا چاہتا ہوں میرے حبیب تو جب سے ہے ایک لمحے کے لیے نہ میں نے کبھی تمہیں تنہا چھوڑا، دونوں پہلے ماضی ہیں۔ جو بزرگ ہیں میں ان سے داد لوں گا، جو بزرگ ہیں جس طرح میں کراچی میں بزرگوں سے داد لیتا ہوں، بزرگوں سے داد لوں گا۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے لمحے لمحے کی، مجھے قسم ہے وقت کی، تو جب سے ہے ایک لمحے کے لیے میں نے تمہیں تنہا چھوڑا اور نہ میں کبھی تم سے ناراض ہوا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، گھبرائے نہیں۔ تو جب سے ہے میں نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، جہاں تو وہاں میں، جہاں تو وہاں میں، جہاں تو وہاں میں۔ ارے اگر نہیں سمجھا سکا تو پھر بخاری شریف کی طرف چلتا ہوں۔ کیا کروں تملا میں نے کیا کہ بڑے اچھے سامعین ہے، آئیے پھر چلتا ہوں بخاری شریف کی طرف۔ صحابہ کرام آئے، رسول کو کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ سے کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم نے کہا آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ دسترخوان بچھایا گیا، کھانا آ گیا، لیکن یہ جو مکھیاں ہیں یہ مکھیوں سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ یہ واحد مخلوق ہے جو بغیر کرائے کے ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے۔ یہ ایسی مخلوق جو بغیر کرائے کے، چاہے کار ہو جہاز ہو، بغیر کرائے کے۔ اب قبلہ جیسے ہی کھانا آیا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جیسے ہی کھانا آیا، جیسے ہی کھانا آیا۔ اب صاحب نام میں نہیں لوں گا کیونکہ نام مجھے نہیں آتا، نام مجھے نہیں آتا۔ میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، میں کامرس کا طالب علم ہوں۔ میرے دوست جس کو دیکھنا ہے جا کر دیکھیں۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں
हम देखते हैं कभी मक्खी हमारे नाक पर, कभी कान पर, कभी लबों पर, कभी जो हम लुकमा उठाते थे उस पर। लेकिन हम हैरान हो गए जब हमने रसूल की तरफ देखा तो न मक्खी बैठती थी। तवज्जो चाह रहा हूँ। लेकिन जब हम रसूल की तरफ देखते थे तो रसूल के जिस्म पर न मक्खी बैठती थी और न उसके लुकमे पर, नवाली पर मक्खी बैठती थी। अब ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं कि सहाबे कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मक्खियों ने हमें बड़ा तंग किया है और हमें ताज्जुब है कि आपके न खाने पर मक्खी बैठती है और न जिस्म पर। तो रसूल ने गौर से देखा और एकदम कहा, लस्तु मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा नहीं। नारे हैदरी है। बड़ा जुमला मैंने कह दिया है, मैं तुम जैसा नहीं, मैं तुम जैसा नहीं। बुजुर्गों, मेरा तो पहले ही ईमान था। मुझे ताज्जुब है कि वो मक्खी जो इतनी गंदी मखलूक है उसको भी पता चल गया कि रसूल तुम जैसा नहीं, और हमारे मुल्लाओं को आज तक पता नहीं चला। नारे हैदरी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात मेरे दोस्तों? समझ में आ गई बात? मैंने किया, मेरे हबीब तू जब से है मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। कमला, लेकिन जो जुमला कहना मुझे चाहिए था ज़हन से न निकल जाए। रसूल के सहाबी फरमाते, हमने रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कहाँ रहते हैं? या रसूल, आपके जिस्म पर जो मक्खी नहीं बैठती, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? आईने तस्कुन, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप कहाँ रहते हैं तो आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती? काल रसूलुल्लाह है अना अस्कुन इला रब्बी। कहा, मेरे प्यारे परवानो, मैं अल्लाह के पास रहता। अब ये है मेरा बड़ा जुमला, अब ये है मेरा बड़ा जुमला, मतलब ये है मेरा बड़ा जुमला तमाम मुसलमान भाइयों के। कहा, मैं अल्लाह के पास रहता हूँ, अल्लाह के पास, अल्लाह के पास रहता हूँ। मेरे प्यारे सुनने वाले, जरा इसका मुझे जवाब तो दीजिए कि रसूल से पूछा सहाबे किराम ने कि या रसूल अल्लाह कहाँ रहते हो? कहा, मैं अपने परवरदिगार के पास रहता हूँ। क्या माने? क्या माने? मैं अपने परवरदिगार के पास रहता हूँ। अरे रसूल के कहने का मकसद ये था कि मेरा अल्लाह है ला महदूद, मेरा अल्लाह है ला मकान, मेरे अल्लाह को इधर उधर न ढूंढना। अगर तुम्हें अल्लाह मिलेगा तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तो मैं यही अर्ज कर रहा था, मुझे कसम है लम्हे लम्हे की, वक्त की कसम, रात की कसम, दिन की कसम, रोशनी की कसम, अंधेरे की कसम, मेरे हबीब तू जब से है मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा और न मैं कभी तुमसे नाराज हुआ। अब मैं यहाँ आया आपने तो मुझे आज देखा। आपने हाशिम भाई से पूछा, हाशिम भाई बताओ आप अब्दुल हकीम को कब से जानते हैं? कहा, मैं अब्दुल हकीम को 10 बरस से जानता हूँ। कहा, कुछ आपने उसमें कोई गलती देखी? कहा, जब से मैं जानता हूँ मैंने अब्दुल हकीम में कोई गलती नहीं देखी, जब से। अब मैंने बड़ा जुमला कर दिया, जब से मैं अब्दुल हकीम को जानता हूँ तब से मैंने अब्दुल हकीम में कोई गलती नहीं देखी। अरे भाई हाशिम, तो मुझे 10 बरस से जानते हैं। अब अल्लाह ने जो कहा कि तू जब से है मैंने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, मैं तुमसे नाराज नहीं हुआ, तुमने ऐसा फैल ही नहीं किया जिससे मैं नाराज हूँ। तो अब ये फैसला करो कि अल्लाह अपने रसूल को कब से जानता था? बड़ा जुमला मैंने कर दिया है। अल्लाह, अरे जब से अल्लाह रसूल को जानता है, अल्लाह ने तो कभी रसूल में ऐब नहीं देखा। ये तुम्हें ऐब कैसे देखने में आ रहा है? ये तुम्हें ऐब कैसे देखने में आ रहा है?
جب سے اللہ رسول کو جانتا ہے تب سے رسول میں کوئی عیب نہیں دیکھا. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن حکیم کی طرف. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ توجہ چاہ رہا ہوں نوجوان، توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کیا تھا؟ یہی میں کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ 600 برس تک جناب حزقیل نے ایمان کو چھپایا اور ایمان کو چھپا کر نبی کو بچایا. یہی کیا نا کہ نبی کو بچایا، اور جناب ابو طالب نے بیٹے قربان کیے، اولاد قربان کیا. آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب رسول میں نے کیا 3 دن چھپے غار میں. کیوں؟ جس رسول پر 24 گھنٹہ اللہ کی نظر ہے، کیوں یہ 3 دن غار میں کیوں رہا؟ ڈر کی وجہ سے. اگر رسول ڈرتا ہے تو وہ رسول نہیں. کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اگر ڈرتا ہے تو رسول نہیں، تو پھر یہ 3 دن کیوں چھپے؟ اور آئیے پہلے قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہے سورۃ انفال کی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرے حبیب یہ جو مشرک ہیں انہوں نے سازش کی ہے. بڑا جملہ. میرے حبیب یہ جو مشرک ہیں انہوں نے سازش کی ہے کہ یا تو آپ کو قتل کریں یا قید کریں یا ملک بدر کریں. یہ ان کی سازش ہے. لیکن میں نے تمہارے بچانے کی تدبیر کی ہے اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. زبان سے بات کریں میرے مسلمان بھائی، میں رسول کی بات کر رہا ہوں. میرے حبیب یہ جو مشرک ہے ان نے سازش کی ہے یا تو آپ کو قید کریں یا قتل کریں یا ملک بدر کریں، اور میں اللہ تمہارے بچانے کی تدبیر کر رہا ہوں اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. میرا پہلے بھی ایمان تھا ابھی بھی ایمان ہے. یہ بخاری شریف میں قبلہ پارہ 14واں پارہ باب مناقب اور جلد نمبر ہے 2 بخاری شریف کا. حضور اکرم جب نکلے کنٹراورشل گفتگو کو میں آدھی نہیں. جب رسول نکلے تو سرادق ابن مالک گھوڑے پر رسول کے پیچھے لگا، اور جب رسول کے قریب پہنچا کہ میں رسول کو پکڑوں، الفاظ ہیں بخاری شریف کے، فدعا علیہ النبی فرتتمت بھی فرسہ الی بطنہا. جیسے ہی رسول نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، سرادق بن مالک کا گھوڑا زمین میں پیٹ تک دھس گیا. اب کہا یا رسول اللہ میں کوئی اطلاع نہیں دوں گا، مجھے بچاؤ. فدعا علیہ النبی فنجا. رسول نے پھر دعا کی، اس کو نجات مل گئی. تو جس رسول کے ارادے سے بڑا جملہ کہنے والا، بڑا جملہ اس سے بات کہنے والا ہوں. ارے جس رسول کے بددعا سے سرادقہ جو ہے وہ بچ نہیں سکتا، تو اگر وہی رسول سوتا رہتا تو کیا؟ ارے وہ تو 1 تاریخ میں نہیں، ہزاروں تاریخ میں ہے کہ جب سورت تبت یدا نازل ہوئی تو حضور اکرم اور اس کے بڑے سسر، مدینے کی بات ہے، مدینے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے جو بڑے سسر تھے قبلہ وہ ڈنڈا لے کر آئے. اب وہ جو رسول کے سسر اور حضور اکرم دونوں مسجد میں تھے. مسجد میں جو تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ، ابو سفیان کی بہن
मावी की पुफी वो डंडा लेकर मस्जिद में आई। बड़ा जुमला कर रहा हूँ, इसके बाद फिर आयत कुरान की पढ़ूंगा। डंडा लेकर आई। जब रसूल के ससुर ने डंडा देखा, कहा या रसूल अल्लाह, आपकी वजह से मेरी खैर नहीं। तो एक रसूल ने जुमला कहा, ये वही जुमला कहा जो अल्लाह ने मूसा को कहा था। रसूल ने उसकी तरफ देखा, नबूवत के तेवर बदले और कहा लन तरानी, और तो और तू भी मुझे नहीं देख सकता। अब बड़ा जुमला खाना अली की मोहब्बत की मस्ती में। अब अबू लहब की बीवी आई, उम्मे जमीला आई, देखा रसूल नहीं है, अकेला खड़ा है, अकेला। बड़ा जुमला है, एक एक जुमले में, एक एक जुमले में। उम्मे अबू लहब की बीवी ने रसूल के ससुर को नहीं कहा। इतना बड़ा जुमला जो मेरा खा गई। जैसे ही अबू लहब की बीवी मस्जिद से बाहर गई, रसूल फिर ससुर को नजर आए। अब जुमला है मेरा, बड़ा बड़ा जुमला है मेरा जो मुसलमानों के तारीख में है। अब उम्मे जमीला रसूल के ससुर ने कहा या रसूल अल्लाह, ये क्या हुआ, कहाँ गए थे? कहा समझना हो तो आज समझ लें, हादी कहते उसे हैं जो जब चाहे गायब हो जाए, जब चाहे जाहिर हो। नारा है हैदरी। भाई बात अब तुला नहीं, अगर मैं नहीं समझा सका तो फिर कुरान हकीम की आयत पर चलता। और ये सूरत यासीन की आयत है जो 73 फिरकों ने लिखा था। हुजूर अकरम जब चले थे तो कौन सी आयत पढ़कर चले थे? वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसरून। अल्लाह ने फरमाया मैंने मुशरिकीन के आगे दीवार खड़ी कर दी, पीछे दीवार खड़ी कर दी, और ऊपर से मैंने पर्दा लगा दिया और वो मेरे रसूल को देख न सके। मुसलमान भाई से पूछना था, रसूल वाकई जब निकले थे तो ये जिस तरह ये दीवार है ऐसी दीवार बनाकर निकले थे? देखो फिर आप मेरा बड़ा जुमला खा गए। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसरून। मैंने उनके काफिरों के आगे दीवार खड़ी कर दी, पीछे दीवार खड़ी कर दी, और ऊपर से पर्दे से ढांप लिया और वो मेरे रसूल को न देख सके। मैं आप तमाम मुसलमान भाई से पूछता, इस दीवार की क्या माने कि यही दीवार थी? अरे ये दीवार नहीं थी, वो गैब की दीवार थी। अल्लाह ने बताया, यानी काफिर और मुशरिक रसूल को देख नहीं रहे थे, रसूल उनको देख रहा था। पता चला हादी कहते ही उसे है, क्या अवाम उसको न देख सके, वो अवाम को देख सके। बड़ा जुमला मैंने कह दिया है हाशिम भाई, ये मेरी इल्मी तकारी है, इसको समझने की कोशिश करें। हादी कहते ही उसे है तो दुनिया उसको देख न सके और वो उसको देख सके। अब अली बिस्तर पर है, अली है बिस्तर पर, अली है बिस्तर पर, अली है बिस्तर पर, अली बिस्तर पर। घबरा तो नहीं मेरे भाई, समझ जा रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। चलता हूँ, मैंने किया मेरे दोस्तों, 3-4 आए थे, मुझे पढ़ने दो। अब फिर मैं करीब आने लगा। अब भला ये अल्फाज है ना कुरान हकीम के, सूरत साफात की आयत पढ़ने लगा हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। भला जनाब इब्राहिम 120 बरस का था, 120 बरस का था जनाब इब्राहिम, और जनाब इस्माइल 7 या 13 बरस का, 10 बरस का, 7, 10, 13 बरस का था। तो जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल को क्या कहा? काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा।
اے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ خواب دیکھ رہا ہوں۔ اب میرے دوستو آپ تو کہہ رہے کہ ہم رسول جیسے، آپ بھی کسی پوتے نواسے کو، جو بزرگ ہے میرے نواسے کو، بچے کو کہہ دو کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، کہہ دو خدا کی قسم بچہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور سب سے پہلے عورتیں آپ کو دھکا دے کر گھر سے نکالیں گی کہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔ یہ تھا میرا بڑا جملہ، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا دماغ خراب ہوا، یہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ اور قبلہ 7 برس کا بچہ تھا، اور اس نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، جو آپ کو حکم مل رہا ہے وہ کر، اور اللہ نے چاہا تو مجھے صابرین میں سے، صابر نہیں صابرین میں سے پائے گا، صابرین میں سے پائے گا۔ نعرہ حیدری، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ کتنی مطابقت ہے علی میں اور جناب اسماعیل میں، لیکن ایک فرق ہے 23 برس کا تھا علی، رسول نے 13 مرتبہ دن میں کہا یا علی آج خطرے کی رات ہے، یا علی آج خطرے کی رات ہے، اور وہاں جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، جناب ابراہیم میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر، کیوں بھائی بچہ تھا، اپنا بچہ تھا، لے کر ذبح کر دیتے، بچہ تھا اپنا تھا نا، یہ پوچھا کیوں؟ اگر نہ پوچھتے تو مسلمان کا بھائی بچہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اسی لیے جا کر ذبح کیا۔ ارے رسول کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارے اسی لیے پوچھ رہے ہیں، اگر نہ پوچھتے بھائی تھا سو جاتے۔ ارے علی کو پتہ نہیں تھا، پتا تھا، اور علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں، مدارج نبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں اگر آپ سوئیں گے تو میری جان بچ جائے گی۔ قبلہ جب میں جرمنی گیا پہلی مرتبہ تو وہاں کا بڑا فلاسفر ہے ولیم جان ڈریپر، اس کی کتاب مسلمانوں نے مجھے دی جو وہاں کے تھے، اس نے لکھا کہ اگر علی کو 19 رمضان کے رات ضرب نہ لگتی تو پھر بھی شہید تھا، تو اس نے دلیل یہ تھی کہ مسلمان جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، کیا ذبح ہوا تھا کیا؟ بڑا جملہ کر رہا ہوں میرے دوستو، ارے مسلمان جو جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، ذبح تو نہیں ہوا تھا نا، اسی لیے ذبیح اللہ کہتے ہیں کہ باپ کا کہا مان کر موت کو قبول کر کے خنجر کے نیچے سو گیا۔ ارے کہا جو 1 منٹ کے لیے موت کو قبول کر کے سو جائے وہ تو ذبیح اللہ ہے، تو جو ساری رات موت کو قبول کر کے تلواروں کے سائے میں سوئے، نعرہ حیدری،
गई बात? कहा जो सारी रात मौत को कबूल करके सो जाए। लेकिन किबला अजीब बात है, मौत को इस्माइल ने भी कबूल किया। अब देखें क्या कहते हैं, यहाँ फिर मुसलमान फंसे। कुरान ने फंसाया, हमने नहीं। फिर कुरान ने फंसाया है, मैंने थोड़ी फंसाया। अरे भाई बच्चों में सबसे पहले अली इस्लाम लेकर बच्चा था। हाँ, इसका मकसद है कि बच्चे की इस्लाम की कोई अहमियत नहीं थी। तो फिर मुझे भी कहने दो कि अगर अली के इस्लाम लाने की कोई अहमियत नहीं थी तो फिर इस्माइल भी बच्चा था। घबरा क्यों गए मेरे भाई? घबरा क्यों गए हैं? घबरा क्यों गए हैं मेरे बुजुर्ग भाई? ये बुखारी शरीफ की हदीस है ना, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरतिल इस्लाम। हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। फिर बढ़कर जो परवरिश करने वाले का मजहब वही बच्चे का। बड़ा जुमला फिर कह दिया हमें, कुल मौलूदिन। अब आपको भाई पता चला कि ये मुसलमान क्यों कहते हैं कि क्यों के मजलिसों में न जाओ? इसीलिए यहाँ अक्ल मिलता है, यहाँ अक्ल मिलता है। बेवकूफी की बातें यहाँ नहीं होती। कुल मौलूदिन यूलद अलल फितरतिल इस्लाम। हर बच्चा दीने फितरत पर पैदा होता है। फिर बढ़कर जो पालने वाले का मजहब, बच्चे का नहीं, जो पालने वाले का मजहब, जो पालने वाले का मजहब वो ही बच्चे का मजहब। तो फिर कबला मैं अली की मोहब्बत ने मुझे मस्ती क्यों ना आए? फिर मुझे अली की मोहब्बत ने मस्ती क्यों ना आए? अरे हर बच्चा पैदा होता है दीन फितरत पर, फिर बड़ा होकर जो पालने वाले का मजहब वही बच्चे का मजहब। तो मुझे कहने दो कि रसूल को पाला अबू तालिब ने और अली को पाला रसूल ने। नारा है हैदरी। कबला अब तो फंसे। मैंने नहीं फंसाया, कुरान ने फंसाया है। रसूल को पाला अबू तालिब ने, अली को पाला रसूल ने। अब जो अबू तालिब का मजहब, जो रसूल का नहीं, जो अबू तालिब का मजहब वो ही रसूल का मजहब, और जो रसूल का मजहब वो ही अली का मजहब। नारा हैदरी। समझ में आई? अब कबला घबराए नहीं मेरे भाई, मेरे मुसलमान भाई। अब अली सोया। ये तारीख इस्लाम है कि मक्के की जो दीवारें थी वो छोटी थी, सारी रात देखते रहे रसूल सोया हुआ है। आपने देखा एक जो शरारत थी वो खत्म हो गई। शरारत क्या थी? अली का कद छोटा था। बड़ा जुमला मैंने कह दिया है। जुमला मुसलमानों ने शरारत, अली का कद छोटा था तो रसूल 53 बरस का, शबे हिजरत में अली 23 बरस का। ये काफिर अंधे हो गए थे कि अली को सारी रात रसूल समझते रहे। और सिर्फ काफिर नहीं, एक और भी था
جس نے آن کے سلام کیا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ ارے ہمارے کسی ملنگ نے بھی آج تک علی کو نبی نہیں کہا، پھر بھی کافر۔ تو جو علی کو نبی سمجھتا رہا، نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ میں آپ تمام مجھے کوئی سمجھائے بھائی، سمجھائے کوئی مجھے۔ اور علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جیسی نیند اس رات آئی کبھی نہیں آئی، مجھے جیسی نیند اسی رات آئی کبھی نہیں آئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تین باتوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تین وجوہات کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ سونے کی عادت نہ ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میں 3 بجے سے رات کو کبھی پہلے نہیں سویا، مجھے نیند کبھی نہیں آتی، میں گناہگار ہوں۔ وہ علی جو کبھی نہیں سویا اس کو اتنی جلدی نیند کیسے آ گئی؟ دوسرا، محبوب کا انتظار ہو۔ پہلی بات سونے کی عادت نہ ہو، نیند نہیں آئے گی۔ دوسری بات محبوب کا انتظار ہو۔ تیسری بات خطرہ ہو۔ اور شب ہجرت میں تینوں باتیں ہیں۔ علی کو سونے کی عادت نہیں تھی۔ ارے رسول سے زیادہ علی کا بڑا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اور تلواروں کے سائے میں سوئے تو کیسے نیند آئی؟ سمجھاؤ۔ میں نے بڑا جملہ کیا ہے، بڑا جملہ کلاب کیا ہے، ساداتوں کے لیے خاص ہے، ساداتوں کے لیے یہ خاص میرا جملہ۔ مجھے سمجھاؤ۔ علی کبھی رات کو سویا ہی نہیں، سونے کی عادت نہیں ہے۔ رسول سے بڑھ کر علی کا کوئی محبوب نہ تھا۔ تلواروں کے سائے میں سوئے، نیند کیوں آئی؟ مرتے مرتے مسلمان مر جائیں گے، علی کی نیند سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر مجھے سمجھا دو، مجھے کہنے دو۔ ارے مرتے مرتے مر جاؤ گے، جب تمہیں علی کی نیند سمجھ میں نہیں آتی تو علی کی بات سمجھ میں نعرہ حیدری۔ یہ تو جملہ تھا، لیکن جب میں نے تاریخ پڑھی تو مسلمانوں نے لکھا، علی سے پوچھا گیا تھا، مولا یہ آپ کو ایسی نیند کیوں نہیں آئی؟ کہا مجھے رسول کے کلام پر یقین تھا۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو پورا اسلام سمجھ میں آئے گا۔ کہا میں اسی لیے سو گیا تھا تو مجھے رسول کے کلام پر یقین تھا، کیونکہ جانے سے پہلے مجھے کہہ گیا تھا کہ کل امانتیں دے کر پھرانا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جب زندہ ہوں گا تب تو امانتیں دوں گا۔ نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اب اللہ نے میکائیل اور جبرائیل کو نازل کیا۔ جاؤ، میں جملے کرنا چاہتا ہوں، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ میکائیل کو اور جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جا کر علی کی حفاظت کرو، جاؤ۔ اب میکائیل آیا علی کی پاؤں کی طرف، جبرائیل
علی کی سر کی طرف. اللہ نے دونوں کو بھائی بنایا تھا، لیکن جب آج آئے اور ایک میکائیل کھڑا ہو گیا علی کے پاؤں کی طرف، جبرائیل علی کی سر کی طرف، تو میکائیل نے کہا جبرائیل آج میں تم سے بہتر ہوں. جبرائیل آج میں تم سے بہتر ہوں. جبرائیل نے کہا نہیں، آج میں تم سے بہتر ہوں، آج میں تم سے بہتر ہوں. تو جبرائیل نے کہا تو میکائیل کس طرح مجھ سے بہتر ہے؟ کہ میں علی کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوں، اور علی کے پاؤں وہ ہیں جو کبھی رسول کے بستر پر کبھی مہر. نعرہ حیدری. علی کی پاؤں کی طرف کھڑا ہوں، اور پاؤں وہ ہیں جو کبھی رسول کے بستر پر ہیں، کبھی مہر نبوت پر ہیں. جبرائیل نے کہا نہیں، میں تم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں علی کی چہرے کی طرف کھڑا ہوں، اور چہرہ وہ جس کا دیکھنا عبادت. اور قبلہ یہ امام فخر الدین رازی کے تفسیر کبیر کے الفاظ، تفسیر کبیر کے الفاظ. اور جبرائیل کہنے لگا، اب جبرائیل کے کیا کہنے کے لیے اللہ نے سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا لا یسبقونہ بالقول، ملائک میرے کلام پر سبقت نہیں کرتے، یعنی جو میں کہتا ہوں وہی ملائک کہتے ہیں. اور ملائک جبرائیل کہنے لگا بخن بخن لک مم مثلک، بخن بخن لک مم مثلک یبن ابی طالب یباہ اللہ بکل ملائکہ. مبارک ہو، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، مم مثل کا، تو بے مثل ہے. زبان سے بات کر میرے بھائی. مبارک ہو، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تمہاری مثل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تیری ذات پر ملائکوں میں فخر کر رہا ہے. ارے بزرگوں پھر بھی دنیا کہتی ہے کہ علی علی کیوں کہتے ہو؟ ارے جس کی ذات پر اللہ فخر کرتا ہے وہ اس کا خالق ہے، خالق ہے. جب اللہ اس کی ذات پر فخر کرتا ہے، اگر ہم علی پر فخر کرتے ہیں تو کیا ہو؟ ہمارا تو حق ہے کیونکہ ہمارا امام ہے. اور کہا علی تیرا اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے. میں حیران ہوں، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے. علی کے کئی القاب تھے. جبرائیل شاگرد تھا، وہ کہنا چاہیے تھا اے نفس اللہ، اے ید اللہ، اے کرم اللہ. اے ابو طالب کا بیٹا کیوں کہا؟ اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے. جبرائیل کی آواز ہے عبدالحکیم معاف کرنا، رسول کے بستر پر سونا یہ ابو طالب کا کریڈٹ ہے، کیونکہ رسول کے بستر پر سونے کی عادت ابو طالب نے ڈالی تھی. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ آئیے 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 چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف. جناب اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ایک ایک جملے پر میں نے سمجھ دو تو ساری رات گزر جائے گی. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جناب اسماعیل نے کہا تھا بابا اللہ نے کہا مجھے صابرین میں سے پاؤ گے. لیکن جب رسول نے علی کو کہا تھا، علی نے پوچھا تھا یا رسول اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ اب بچ جائے گی. فسجد علی، تو علی نے شکر کا سجدہ کیا تھا. علی نے شکر کا سجدہ کیا تھا. موت کو اسماعیل نے بھی قبول کیا، موت کو علی نے بھی قبول کیا. لیکن فرق ہے کہ موت کا سن کر علی نے شکر کا سجدہ کیا.
شکر کیا جاتا ہے نعمت پر، اسماعیل نے صبر کیا تھا، صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر۔ پتا چلا موت اسماعیل کی نظر میں مصیبت تھا، علی کی نظر میں نعمت۔ ابھی ہے میرا بڑا جملہ، ابھی ہے میرا بڑا جملہ، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ اب تو قبلہ ہمیں نہ کہو بنص قرآن، جب اسماعیل جیسی ہستی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ہم علی کے مقابلے میں کسی اور کو کس طرح مانیں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ فلما اسلما، اسلما تسنیہ کا سیگا، اسلما تسنیہ کا سیگا۔ بڑا مزہ آتا ہے، علماء بیٹھے ہوئے، بڑا مزہ آتا ہے۔ فلما اسلما، پھر دونوں مسلمان ہو کر چلے، وہ 7 برس کا بچہ، وہ 120 برس کا۔ اسلما کہا کر اللہ نے بتایا کہ جو عقیدہ اسماعیل کا تھا 7 برس میں، وہی عقیدہ ابراہیم کا تھا 120 برس میں۔ نبی چھوٹے بڑے یکساں ہوتے ہیں، معصوم چھوٹے بڑے یکساں ہوتے ہیں۔ ارے دونوں مسلمان ہو کر چلے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جناب ابراہیم اسماعیل کو منہ کے بل لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور پروردگار کی آواز ہے، پروردگار اے ابراہیم تو نے اپنے کام کو سچا کر کے دکھایا اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، بڑا جملہ ہے جو کہنا تھا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو تبدیل کیا ذبح عظیم میں۔ بے سببیہ ہے، بڑا جملہ، بے سببیہ ہے، بے سببیہ ہے۔ کیوں اللہ نے تبدیل کیا؟ اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل کی قربانی سے میرا مقصد حل نہیں ہوتا، اور میرا مقصد ہے دین۔ اسماعیل کی قربانی سے میرا دین نہیں بچے گا۔ ارے اسماعیل کا بدل دمبا نہیں ہے، اسماعیل کا بدل حسین ہے، اسماعیل کا بدل حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے اسماعیل کا بدل۔ میں نے اسی لیے اسماعیل کو بچایا ہے، کیونکہ اسماعیل کے بچانے سے میرا مقصد حل نہیں ہوتا، میرا مقصد حل ہوگا حسین سے، حسین سے ہوگا، حسین سے ہوگا، میرا مقصد جو ہے وہ حسین سے ہوگا۔ ہاں زاداران حسین، آج حسین نہ ہوتے دین نہ ہوتا، آج حسین اس وجہ سے ہے کہ دین ہے۔ میں حیران ہوں کیونکہ بزرگوں نے مجھے کہا ہے، اسی لیے 2 جملے کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہر میدان میں، ہر مقامات پر جناب علی نے رسول کی مدد کی، اس طرح ہر مقام پر جناب عباس نے حسین کی مدد کی۔ عزاداران حسین، میں حیران ہوں۔ یہ کربلا میں نے کیا تھا کہ 2 ایسے کردار ہیں، ایک جناب ام رباب کا کردار، ایک جناب عباس کا کردار۔
میرے دوستو یہ وہ سید ہے، یہ جناب عباس وہ ہے کہ جب جناب عباس پیدا ہوئے تو جناب علی مسجد میں تھے، دائی بلایا، آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ میرے دوستو جناب علی آئے، جناب علی آئے، ام البنین کو مبارک دی، ام البنین بیٹے کی مبارک ہو۔ کہا مولا جیسا آپ بیٹا مانگتے تھے، مجھے اس منبر کی قسم ہے، ساداتوں کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں سے منبر کی قسم ہے کہ جب مباہلے میں حسن اور حسین رسول کے بیٹے بن گئے تو میں نے یہی پڑھا ائمہ کی کتب میں کہ جب حسن اور حسین گھر میں آتے تھے تو علی اور بطول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پوچھتے تھے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں، یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے جناب علی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنا بیٹا عطا کر۔ میرے دوستو جناب ام البنین نے کہا علی جیسا آپ بیٹا مانگتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے، لیکن یا علی جب سے دنیا میں آیا ہے یہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ قبلہ بس یہ کہنا تھا یا علی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا ام البنین کیسے آنکھیں کھولے گا؟ آخرکار میرا بیٹا ہے۔ جب میں کعبے میں آیا تھا تو میں نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول نہیں آیا تھا، میرا بیٹا تب تک آنکھیں نہیں کھولے گا جب تک میرا حسین نہیں آئے گا۔ عزاداران حسین جیسے ہی حسین آیا مجھے اس منبر کی قسم ہے جناب عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے بازو بلند کی، جس کا مقصد تھا مولا میں نے آپ کی ذات پر بازو قربان کر دیے۔ عزاداران حسین، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں نے یہی پڑھا جب جناب عباس چلنے پھرنے لگا، اتنی محبت تھی بی بی زینب کو، روزانہ جناب عباس جناب زینب کے گھر میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے 2 برس کے بچے کو بٹھایا اور کہا بیٹا ایک بات یاد رکھیں، تو ہے کنیز کا بیٹا، زینب ہے بطول کی بیٹی، روزانہ اس کے گھر میں نہ جایا کریں، اور دوسری بات جب آپ جائیں تو چہرے کو نیچے رکھنا، اوپر نہ رکھنا کہ کہیں آپ کی نظر چہرے پر نہ پڑ جائے، اور اگر چادر اتر گئی تو کہیں آپ کی نظر زینب کے بالوں پر نہ پڑ جائے۔ یہاں سے یہ مقصد کھلا کہ کربلا کا ہر شہید نیزے پر سوار تھا، لیکن جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ کسی نے کوفے میں پوچھا ہے شہید راہ خدا آپ کا سر نیزے پر کیوں نہیں آیا؟ کہا اماں نے منع کیا تھا، اماں نے منع کیا تھا، اگر میں بلند ہوتا تو میری نظر زینب کے چہرے پر پڑ جاتی۔ عزاداران حسین، میرے دوستوں، ان وصیتوں کے بعد 3 دن 2 برس کا بچہ بی بی زینب کے گھر نہیں آیا۔ اب بی بی زینب نے جناب فضا کو کہا جاؤ اماں میرے بھیا کو لے کر آؤ۔ میرے دوستوں جیسے ہی آیا جناب عباس چہرے کو نیچے کیا، چہرے کو نیچے کیا، جناب زینب نے کہا بھیا بھیا بھیا، چہرے کو اوپر کرو۔ آسا کہا، آقا زادی اماں نے منع کیا، اماں نے منع کیا، بہن کا کر پکارو، اماں نے منع کیا ہے۔ آپ کو بلا یہ راز اور نیاز کی باتیں تھی۔ جیسے ہی یہ الفاظ سنے جناب زینب نے ایک جملہ کہا راز اور نیاز کا، اگر تو میرا بھائی نہیں ہے تو میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ بلا یہ قیامت کا جملہ تھا۔ جیسے ہی جناب زینب نے کہا اگر بھائی نہیں ہے تو میرے گھر میں کیوں آیا ہے،
وہیں سے 2 برس کا شہزادہ واپس لوٹا، ادھر واپس لوٹے ادھر جناب زینب آ گئی، آگے کہا بھیا یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، میں آپ کے سہارے تو میں کربلا چلوں گی، میں آپ کے سہارے تو کربلا چلوں گی بھیا، میں آپ کے سہارے تو کربلا چلوں گی بھیا۔ ہاں زاداران حسین، اس محبت سے عباس بڑھنے لگا، اور ازاداران حسین جب جناب حسین کربلا میں آئے تو ہر مشورہ جناب عباس سے لیتے تھے، خط لکھتے تھے تو جناب عباس سے لکھواتے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب شب عاشور گزری، عاشور کا دن چڑھا، لاشوں کے پر لاشیں آنے لگی، جناب عباس سے ایک مرتبہ جب سارے یارو انصار شہید ہو گئے، جناب عباس آیا، مولا اب تو مجھے اجازت دو، اب تو مجھے اجازت دو، اب تو مجھے اجازت دو۔ کہا عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، رو کر کہا مولا جب لشکر ہی نہیں رہا تو میں علم بردار کیسا رہا، مولا جب لشکر ہی نہیں رہا۔ میرے دوستوں، مجھے عجیب جملے دیکھنے میں آئے تاریخ میں۔ ام البنین کا لال آیا، تلوار کے قبضے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا، یا اللہ میں قیامت میں امی کو کیا منہ دکھلاؤں گا، کیونکہ جب میں مدینے سے چلا تھا تو امی نے مجھے کہا تھا عباس زینب کا خیال رکھنا، عباس حسین کا خیال رکھنا۔ قبلہ یہ باتیں ہو رہی تھی، 36 پیاسے بچے اللہ کی آوازیں نکال کر خالی کودے لے کر آئے جناب سکینہ کے پاس۔ سکینہ اپنے چچا کو کہو کہ پانی لے کر آئے، اپنے چچا کو کہو پانی لے کر آئے۔ ازاداران حسین، اب یہ وہ منظر ہے جو کائنات نے ایک مرتبہ دیکھا۔ جناب سکینہ آگے 36 بچے پیاسے، جب جناب عباس نے یہ منظر دیکھا کھڑے ہو گئے، کہا کیا آزادی کیسے آنا ہوا؟ کہا چچا یہ بچے بڑے پیاسے ہیں، چچا ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ جناب عباس نے سمجھا موقع اچھا ہے، کہا آقا زادی بابا سے اجازت تم دلواؤ، پانی میں لے کر آتا ہوں۔ بابا سے اجازت تم دلواؤ، پانی میں لے کر آتا ہوں۔ ازاداران حسین جناب سکینہ گئی، خالی مشک لے کر آئے، میرے دوستو یہ عجیب منظر ہے۔ جناب عباس آگے، سکینہ پیچھے، اس کے کاندھے پر خالی مشک ہے، پیچھے 36 بچے۔ حسین جیسے شہنشاہ نے جب یہ منظر دیکھا 3 مرتبہ بیٹھ گیا، 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا، اور پہلے جناب عباس کو دیکھ کر کہا ہاں عباس لے کر آئے ہو آج مرنے کی سفارش، ہاں عباس آج لے کر آئے مرنے کی سفارش۔ اور پھر جناب سکینہ کو دیکھا، بیٹا سکینہ یاد رکھنا آج اپنے چچا کو اجازت دلواتی ہو، لیکن شام کو جب تمہیں شمر تماچے مارے گا چچا کو یاد کر کے بہت روئے گی اور کہو گی چچا اگر آپ کو اجازت نہ دلواتی اگر آپ کو اجازت نہ دلواتی تو مجھے تماچے کیوں لگتے۔ حسین کی آواز ہے عباس پہلے اسی سے اجازت مانگو جو آپ کے سہارے مدینے سے آئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب عباس آیا، جناب زینب کا سلام کیا، آقا زادی غلام کا سلام، یہ سلام کہا کر واپس لوٹا۔ کہاں جاتے ہو بھیا؟ کہا مرنے کے لیے جا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم جب کہا نا جناب عباس کا مرنے کے لیے جا رہا ہوں، قبلہ بس یہ کہنا تھا یا ثانیہ زہرا کی آواز آئی، عباس اگر مرنے کے لیے جا رہے ہو تو ایک بات زینب کی سن کے پھر جاؤ، ادھر آؤ عباس۔ جناب عباس واپس لوٹے،
بیٹھ گیا. آقا جی غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ آواز آئی بھیا جب میں چھوٹی ہوتی تھی اور نانا رسول کی گود میں آتی تھی تو کبھی میرے بال چومتے تھے کبھی میرے ہاتھ چومتے تھے, اور جب میں بڑی ہوئی اور بابا علی کی گود میں آئی تو بھی بابا میرا بازو بھی چومتا تھا میرے بال بھی چومتا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے بابا سے پوچھا بابا میں نے نانا رسول سے تو نہیں پوچھا, آپ ہی بتائیں کہ میرے بال کیوں چومتے ہیں میرے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ تو بابا علی نے کہا تھا زینب ان بالوں پر چادر نہ رہے گی, زینب ان ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی. تو میں نے سوچا تھا کہ جس زینب کا عباس جیسا بھیا ہے کسی کی مجال ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں پڑے, لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ جب عباس گیا تو میرے ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی. داران حسین جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے. ایک جملہ کہنے دو, جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے. میرے دوستوں حسین نے کہا پانی سے مشک بھر لو. ہاں یہ عباس کا کردار ہے. میرے دوستوں جب جناب عباس نے پانی کی مشک بھر لی اور ہاتھ ڈوب گئے گیلے ہو گئے. یہ عجیب جملہ ہے جو مجھے رلاتا ہے. جب جناب عباس کے ہاتھ پانی میں ڈوب گئے تو آسمان کی طرف منہ کر کے دعا مانگی, یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے کہ سردار کے بچے پیاسے ہوں اور غلام کے ہاتھ پانی میں ڈوب جائے. یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے کہ سردار کے بچے پیاسے ہوں اور غلام کے ہاتھ پانی میں ڈوب جائے. یا اللہ جب میں حسین سے ملوں تو میرے بازو سلامت نہ ہو. آزاداران حسین ایک بڑا جملہ کرنا چاہتا مثال کے لیے. ایسا کردار میں نے کسی کا نہیں دیکھا. یا اللہ جب حسین سے ملوں تو میرے بازو سلامت نہ ہوں. آزاداران حسین ہاں جب بازو کٹ گئے گھوڑے سے گرے آواز دی مولا مدد کر. حسین آیا عباس کا سر گود میں رکھا. ادب کے ساتھ پڑھنا چاہتا. عباس کا سر گود میں رکھا. عباس نے آنکھیں کھولی اور ایک دم کہا مولا حسین میرے سر کو زمین پر رکھو, مولا میرے سر کو زمین پر رکھو, مولا میرے سر کو زمین پر رکھو. کہا بھیا کیوں؟ کہا مولا جب نانا نے دنیا سے انتقال کیا تھا تو اس کا سر بابا علی کی گود میں تھا. جب بابا علی نے دنیا سے انتقال کیا تھا تو اس کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا. جب بھائی حسن دنیا سے گئے تھے تو اس کا سر آپ کی گود میں تھا. بھیا ابھی میرا سر تو آپ نے گود میں اٹھا لیا ہے, جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے گود میں ہوگا؟ یہ کہنا تھا یا کربلا سے کالے برقعے والی بی بی کی آواز آئی عباس بیٹے میں زہرا پہنچ گئی ہوں. یا اللہ یا اللہ آج کی مجلس کا ثواب محمد آل محمد کے ہاتھوں مرحوم و مغفور مظہر علی ابن میر حسن علی کی روح کی طرف منتقل کرتے ہیں. مرحوم کو محمد آل محمد کی جوہر رحمت پہ پناہ گزین کر. یا اللہ اس کے بیٹے بیٹیوں کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ خاص کر کے اس ماں کو بڑی زندگی عطا فرما جس ماں نے بچوں کو مذہبی تربیت دی,
یا اللہ میرے جو بھائی ہیں جن کے والد گرامی کے لیے آج مجلس ہے، ان کی والدہ کو بڑی زندگی عطا فرما، اس کا سایہ اپنے بچوں پر دیر تک دائم اور قائم رہے۔ یا اللہ اور بھی میرے سامنے علماء کرام، بزرگ، بچے، نوجوان، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کی عظمت کا، جو مومن، مومنات، سادات، غیر سادات بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ خاص کر کے ہمارے بزرگ حامد بن شبیر، یا اللہ اس کو، اس کی بیٹی کو، اور ہمارے ایم ہاشم ان کے بچوں کو، دامادوں کو، اور ایک منافی یا اللہ جس نے مجھے رکا دیا ہے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ جس مومنین نے میرے حوالے اپنے دعا کے لیے رقے دیے ہیں، یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کی عظمت کا، یا اللہ یہ ایک بی بی ہے جعفری بیگم بنت غلام علی، یا اللہ اس کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اور بھی جو مومن اور مومنات ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میرے بھائی ہاشم، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بھائیوں کو، یا اللہ ان کے پورا جو خاندان ہے، یا اللہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما، اور اس کے ساتھ جو میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ حسین کا تذکرہ، یہ آل محمد کا ذکر قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ ہمارے قبلہ علی نقی جعفری صاحب، ہمارے بھائی اور مسلمان بھائی جو مجھے میری تقاریر سننے کے لیے آئے، جنہوں نے زحمت اٹھائی، یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دل میں محمد علی محمد کی محبت پیدا کر۔ یا اللہ یہ بزرگ نظام میر عثمان علی خان جس نے یہ بڑا عزاخانہ تعمیر کروایا، اور قیامت تک جو بھی مجلس ہوتی رہے گی، جو بھی یہاں عزاخانہ یہ مجلس عزا ہوتی رہے گی، اس کا ثواب سب سے پہلے اس بزرگ کے طرف جائیں گے۔ یا اللہ جنہوں نے اس عزاخانہ کا بنیاد رکھا، یا اللہ اس کو محمد علی محمد کے جوہر رحمت سے پناہ گزین کر اس کے خاندان کو شاد اور آباد فرما، اور یا اللہ جو اس کا خاندان ہے اس کو بھی توفیق عطا فرما، وہ محمد علی محمد کے مجالس میں بڑھ کر حصہ لے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کی عظمت کا، ہمارے قبلہ علامہ رشید ترابی مرحوم کا جو یہاں خاندان رہتا ہے ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کی عظمت کا، پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بزرگ قبلہ عبدی صاحب، یا اللہ جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور جو خدمت گزار ہیں یہاں ذاکرین حضرات ہیں، خطبہ ہیں، علماء ہیں، ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کی عظمت کا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما، بانیان مجاز کے تمام دینی اور دنوی نیک مقاصد پورے کر۔ آخر میں مرحوم مظہر حسین کے لیے ایک سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور ایک دعا جس نے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑی خدمت کر رہا ہے ہمارے بزرگ شبیر نقشبندی، جو بڑی خدمت کر رہا ہے آل محمد کی، یا اللہ اس کے دل میں اور جذبہ پیدا کر،
یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی عظمت کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اور آخر میں نظام مرحوم میر عثمان علی خان کے لیے ایک سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ آئی اجازت۔